الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، سادات کرام، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر فاضل نوجوان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا آصف علی ہزاروی صاحب کو، حضرت علامہ مولانا وسیم اختر قریشی صاحب کو اور ان کے جملہ سٹاف کو اور معاونین کو اور بالخصوص ان کی سیادت فرمانے والے حضرت فخر السادات پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور برکت والی رات میں برکت والی محفل کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ اس ادارے کی سالانہ محفل پاک ہے۔ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ حافظ جی اسلامک سینٹر جو ہے یہ مرکزی دارالعلوم فیض القرآن حسن ابدال کی ایک برانچ ہے، اور ایک عرصہ دراز سے پچھلے 11 سال سے اس علاقہ کے اندر حافظ جی اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام ایک خوبصورت تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور مختلف اوقات میں اس ادارے نے اپنے نتائج بھی عوام کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے اللہ تعالی حافظ جی اسلامک سینٹر کی پوری ٹیم کو دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جس لگن کے ساتھ جس محنت کے ساتھ یہ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے بھی اسی طرح دین کا مسلک کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ برکت والی رات ہے، اور برکت والی رات میں اتنا خوبصورت منظر ہم نے دیکھا، اور بعد میں بھی کچھ منظر آپ دیکھیں گے۔ یہ ادارے جو ہیں یہ بڑی مشکل سے ان کا نظام چلتا ہے، اور بالخصوص آج کل کی مہنگائی کے دور میں جہاں ایک گھر چلانا مشکل ہے وہاں پر بیسیوں کی تعداد میں طلباء کا نظام چلانا، ان کی روزمرہ زندگی کے جو معمولات ہیں ان کا خیال رکھنا، خورد و نوش کا خیال رکھنا، یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں اخراجات پورے کرنا انتہائی مشکل ہے۔
یقیناً یہ مدارس، یہ مراکز جو ہیں یہ اجتماعی تعاون سے چلتے ہیں، اور آپ احباب کا تعاون شامل حال ہے، اور اس لیے یہ نظام یہاں پر چل رہا ہے۔ آپ احباب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بھی دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اسٹیج کے اوپر کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں، اور یہ حافظ جی اسلامک سینٹر تو ایک ادارہ ہے جو مرکزی دارالعلوم فیض القرآن کی برانچ ہے۔ یہاں پر حضرت علامہ زاہد محمود صدیقی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو جامعہ محمدیہ فیض القرآن خدہ شریف کا نظام چلا رہے ہیں، وہ بھی فیض القرآن کی برانچ ہے۔ یہاں حضرت علامہ مولانا کامران عبدالی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی بچیوں کا ایک خوبصورت ادارہ کچا موڑ پہ چلا رہے ہیں، وہ ادارہ بھی دارالعلوم فیض القرآن کی برانچ ہے۔ اور ایسے کئی اور ہمارے فضلاء ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں دین کا مسلک کا کام کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہے فخر السادات حضرت پیر سید تصور الحسن شاہ صاحب قلیہ شریف سے، بڑے کرم فرما بزرگوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ابھی دستار بندی کے دوران تشریف لائے مرکزی دارالعلوم فیض القرآن کے ناظم اعلیٰ استاذ العلماء والحفاظ حضرت علامہ مولانا مفتی وقار احمد ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی دینی مسلکی خدمات کو بھی قبول اور منظور فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا اعظم قادری صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے کرم فرما ساتھی ہیں۔ تو علماء حق جہاں کہیں ہوں ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، اللہ سب کو دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بعد میں بھی یہ محفل جاری رہے گی کیونکہ میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، اور یقیناً علامہ مولانا فہد عبدالی صاحب اپنی نقابت کے جوہر آپ کو دکھائیں گے، لیکن ابھی میں نے ان سے کہا کہ ابھی رک جائیں، میری وجہ سے حاضری آپ کی بہت کم ہوگی، بعد میں ذرا کھل ڈل کے حاضری لگوا لینا۔ تو انشاءاللہ خوبصورت ستارے یہاں پر موجود ہیں جو اپنے اپنے وقت میں حاضریاں پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو رب ذوالجلال اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایسے نہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ رات ہے جس رات میں رب اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، جو تمہیں چاہیے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، بخشش چاہیے بخشش مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو آؤ توبہ اور پار کرو، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا۔ اگر اولاد کی نعمت چاہیے تو آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں اولاد کی نعمت عطا کروں گا۔ اگر مشکلوں اور پریشانیوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے اور تم ان سے خلاصی چاہتے ہو تو آؤ میرے دربار میں اپنی عرضیاں پیش کرو، میں تمہاری مشکلوں کو، تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری ٹینشنوں کو دور کر دوں گا۔ یہ وہ برکت والی رات ہے جس رات میں رب تعالیٰ اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، آؤ مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ تو یہ وہ برکت والی رات ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، عزتیں ہی عزتیں ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ایسی بابرکت راتوں میں، بابرکت دنوں میں اپنے رب کا قرب خاص حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے رب کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہے رب کو راضی کرنا، زندگی کا مقصد ہے اپنے رب کی رضا حاصل کرنا۔ آواز آتی ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے
یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے استعمال کے لیے بنایا ہے، تمہاری ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں رہو اور ان نعمتوں کو استعمال کرو، دنیا میں رہو اور ان نعمتوں کو حاصل کرو، لیکن یاد رکھو یہ نعمتیں، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ مال ہو، وہ دولت ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ گھر ہو، وہ کاروبار ہو، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں، لیکن آواز آتی ہے کہ یاد رکھنا یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن تم میرے لیے ہو۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن یاد رکھو تم میرے لیے ہو۔ شاعر نے بھی بڑے مزے کی بات کی، شاعر کہتا ہے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے لیے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ جن احباب کو سمجھ آئیے محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے۔ تو سامعین حضرات، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا، رب کی رضا حاصل کرنا، رب کی خوشنودی حاصل کرنا، رب کا قرب حاصل کرنا۔ اور رب کا قرب ملتا کیسے ہے؟ رب کی رضا ملتی کہاں سے ہے؟ سامعین حضرات، اگر میں احادیث کا خلاصہ بیان کروں، ایک حدیث کا نہیں کئی احادیث کا اگر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، تو رب کا قرب، رب کی رضا ہمیں ملتی ہے نبی کی رضا سے۔ رب کا قرب ملتا ہے نبی کے قرب سے، رب کی رضا ملتی ہے نبی کی رضا سے، رب کی خوشنودی ملتی ہے نبی کی خوشنودی سے، رب کی محبت ملتی ہے نبی کی محبت سے۔ اتھیو آکھو سبحان اللہ۔ زندگی کا مقصد رب تک پہنچنا ہے، رب کی رضا چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو، رب کا قرب چاہتے ہو، رب کی محبت چاہتے ہو، تو وہ رضا، وہ محبت، وہ قرب تمہیں ملے گا نبی کے در سے۔ نبی کی محبت ہوگی تو رب کی محبت ہوگی، نبی کا قرب ہوگا تو رب کا قرب ملے گا، نبی راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا، میرا نبی خوش ہوگا تو رب خوش ہوگا۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، نبی کی محبت سے ہمیں رب کی محبت ملتی ہے۔ اب نبی کی محبت ہمیں کیسے ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟
حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ میں موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کروں گا، اپنے موضوع کے مطابق 1-2 باتیں عرض کروں گا۔ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک بنے، اچھے بنے، فرما بردار بنے، تو اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر فرمایا اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر فرمایا 2 اور چیزوں کا ذکر کیا، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان 2 چیزوں کا جو ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ نبی کی محبت ملتی ان 2 چیزوں سے ہے۔ جو اگلی 2 چیزیں ہیں ان سے نبی کی محبت ملتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر فرمایا اپنی اولاد کو نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ اور پھر اگر ہم دوسری حدیث پاک پہ غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ رب کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی محبت حاصل کرو، اور نبی کی محبت کی خاطر میرے آقا نے فرمایا میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ رب کی محبت کے لیے نبی سے محبت کرو، نبی کی محبت کے لیے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو۔ مطلب جس کے دل کے اندر آل نبی کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے نبی کی محبت مل گئی، اور جسے نبی کی محبت مل گئی اسے اللہ کی محبت مل گئی، جسے اللہ کی محبت مل گئی اسے رب کی رضا مل گئی، جسے رب کی رضا مل گئی اس کی دنیا بھی آباد ہو گئی، اس کی قبر اور آخرت بھی آباد ہو گئی۔ تو گل سمجھتے پہ ہو؟ آخو سبحان اللہ۔ آگے والے بول رہے ہیں، پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، کیا کہتے ہیں؟ شعر سنا دوں؟ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول بھول بھول، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ رب قرآن اراد فرماتا
فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا حب آل محمد ماتا مومنہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے مومن کی موت مرتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے مات مغفورا، وہ بخشا ہوا مرتا ہے تو پھر کہنا پڑے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے مات شہیدہ، وہ شہادت کی موت مرتا ہے تو پھر کہنا پڑے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ وہ گل سمجھیو کہ نہیں؟ آپ کو سبحان اللہ، تھوڑا جو اور زور لا کے آپ کو سبحان اللہ۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر نبی کی محبت سکھاؤ، اور پھر دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا کہ نبی کی آل کی محبت سکھاؤ۔ نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، آل نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ قرآن سکھاؤ، کیا سکھاؤ؟ جس سے آج ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں آل نبی کی محبت اور قرآن سے وابستگی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نبی تک پہنچا دیتی ہیں، نبی تک پہنچا دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد داؤد چشتی صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو سامعین حضرات، تو گل سمجھتے پہ ہو کہ نہیں؟ توجہ میرے والے پاسے کرو۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، اپنے موضوع کے مطابق بات کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اور قرآن سکھاؤ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کی محبت ملتی ہے نبی کی آل سے اور قرآن سے۔
اور اس پر جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جلسہ دستار فضیلت میں جمع ہونے والوں، برکت والی رات میں، رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، حافظ جی اسلام میں آنے والوں، اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان دو چیزوں سے وابستہ رہے گا، جو ان دو چیزوں سے اپنا دامن پختہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو ان سے جدا ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کا ذکر میرے تیرے لجپال کریم آقا نے فرمایا؟ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری آل سے اپنا تعلق پختہ کر لینا، میرے گھرانے سے اپنا تعلق پکا کر لینا۔ اور دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو قرآن سے اور میری آل سے اپنا تعلق پختہ کر لے گا، جو ان دونوں کا دامن تھام لے گا، اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، اس کی قبر اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ قرآن اور میری آل، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان دونوں سے وابستہ ہو جائے گا کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ یہ جو جلسہ دستار فضیلت ہم سجائے بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے وابستگی کا اعلان ہے، قرآن سے وابستگی کا اعلان ہے۔ اور جو قرآن سے وابستہ ہو گیا میرے اللہ رب العزت نے اسے عزتیں عطا فرمائی، اسے بلندیاں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور دونوں باتوں کا تعلق جو ہے دو خاص بندوں کے ساتھ ہے، دو خاص ہستیوں کے ساتھ ہے۔ ایک بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، دوسرے بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ایک حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور دوسرے حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، دونوں حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ دونوں پر ایک ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی جب حضرت عباس کے گھر پہنچے تو حضرت عباس نے اپنا بیٹا حضور کے گورے گورے ہاتھوں پہ رکھا۔ کتنا خوش نصیب وہ بچہ ہے جسے کملی والے آقا اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ہاتھوں پہ اس بچے کو اٹھایا۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ آو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لجپال کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے بیٹے کے کانوں میں آذان دی، کانوں میں آذان دی۔ آذان دینے والا کون؟ سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب رب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا لاڈلا، اللہ کا پیارا، جس کی خاطر رب نے ساری کائنات کو سجایا، وہ لجپال کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے کانوں میں آذان دیتے ہیں، آذان دیتے ہیں۔ آذان دینے کے بعد لجپال کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک
بچے کے منہ میں ڈالا، بچے کے منہ میں ڈالا، وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے حضور کا لعاب دہن مل رہا ہے، جس کے منہ کے اندر حضور اپنا لعاب دہن ڈال رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام رکھا، بچے کا نام رکھا، نام کیا رکھا؟ عبداللہ، نام رکھا عبداللہ۔ چچا نے کہا یا رسول اللہ مجھ پہ اتنی مہربانی، میری اولاد پہ اتنی مہربانی، اتنا کرم، اذان بھی اللہ کے نبی نے دی، لعاب دہن بھی اللہ کے نبی نے ڈالا، پھر نام بھی اللہ کے نبی نے رکھا، اتنی مہربانی۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا جان، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بڑا ہو کر قرآن کا بہت بڑا عالم بنے گا، قرآن کا بہت بڑا عالم بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو قرآن سے محبت ہوگی اور قرآن کو اس سے محبت ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ قرآن، اس کو قرآن سے محبت ہوگی اور قرآن کو اس سے محبت ہوگی۔ سامعین حضرات، پھر دنیا نے دیکھا، میں جلدی جلدی چل رہا ہوں، پھر دنیا نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس جوان ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس جوان ہوئے، قرآن کے بہت بڑے عالم بنے۔ سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، سب سے پہلے قرآن کی کمنٹری لکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، مجھے قرآن سے محبت ہے، اور صرف مجھے ہی قرآن سے محبت نہیں بلکہ قرآن کو مجھ سے محبت ہے۔ قرآن سے محبت ہے اور قرآن کو مجھ سے محبت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے مجھے قرآن سے اتنی محبت ہے، مجھے قرآن سے اتنا پیار ہے، مجھے قرآن سے اتنا عشق ہے، میں قرآن میں اتنا ڈوبا ہوا ہوں کہ قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میں قرآن سے باتیں کرتا ہوں۔ قرآن سے باتیں کرتا ہوں، اللہ اکبر، قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں قرآن سے باتیں کرتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی چیز گم ہو جائے، میری کوئی چیز اگر گم ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی چیز گم ہو جائے میں دائیں نہیں دیکھتا، بائیں نہیں دیکھتا، کسی سے سوال نہیں کرتا، کسی سے نہیں پوچھتا، میں سیدھا قرآن کے پاس جاتا ہوں، قرآن سے سوال کرتا ہوں اے قرآن میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن سے سوال کرتا ہوں اے قرآن میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، بتا میری فلاں چیز کہاں ہے، قرآن آواز دے کر بتاتا ہے عبداللہ تیری فلاں گم شدہ چیز فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، تیری گم شدہ چیز فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے، قرآن مجھے بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت قرآن سے، اتنا پیار قرآن سے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے تعلق بنا لیتا ہے، پھر قرآن اس کے سامنے اپنے اسرار و رموز کھول دیتا ہے، اپنے اسرار و رموز کو یاد رکھیں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی علوم ہیں اول سے لے کر آخر تک سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ پوری کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں اول سے لے کر آخر تک سب کے سب قرآن میں موجود ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء، ہر شے کا علم اس قرآن میں ہے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔
اب بندے پہ ہے کہ بندہ قرآن کے کتنا نزدیک ہے، بندے نے قرآن کا کتنا قرب حاصل کیا۔ جتنا زیادہ قرآن سے تعلق پختہ ہوگا اتنا زیادہ قرآن بندے کے سامنے اسرار و رموز کھولے گا۔ حضور کے دوسرے بھائی کی اب بات کریں جن کی شان میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات علی کی ہو رہی ہے، بات شیر خدا کی ہو رہی ہے، بات سید الاولیاء کی ہو رہی ہے، بات امام الاولیاء کی ہو رہی ہے۔ وہ علی جس کی شان میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ وہ علی جس کی شان میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے، ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے۔ سنتے پہ ہو کہ نہیں؟ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے، ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ شریف میں ہے، سورہ فاتحہ شریف میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، بسم اللہ کی با کا علم بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے کے اندر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، وہ میں علی ہوں۔ ایسے ہی تو ہم نہیں کہتے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، ہاں ہاں علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مطلب جسے جو قرآن کا فیض ملے گا وہ علی کے در سے ملے گا، علی کے در سے ملے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ سامعین حضرات، ہم بلڈنگ کو مانتے ہیں کہ بلڈنگ کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، بلڈنگ کا چھت بھی ہوتا ہے، بلڈنگ کی کھڑکی بھی ہوتی ہے،
بلڈنگ کا دروازہ بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں باعزت طریقہ کون سا ہے؟ گھر میں داخل ہونے کا باعزت طریقہ کون سا ہے؟ کوئی کھڑکی سے اندر آئے تو وہ باعزت طریقے سے آ رہا ہے، کوئی دیوار توڑ کر اگر اندر آئے تو وہ باعزت طریقے سے آ رہا ہے، کوئی چھت سے پھلانگ کر اندر آئے تو کیا وہ باعزت طریقے سے آ رہا ہے؟ باعزت طریقے سے گھر میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ دروازے سے اندر آئے۔ جنہوں نے گل سمجھ آئی آنکھوں سبحان اللہ، وہ دروازے سے اندر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب شہر علم سے اگر فیض یاب ہونا ہے اور حکمت کے گھر سے اگر فیض یاب ہونا ہے تو دروازہ علی سے اندر آنا ہوگا۔ جو علی کے در پر آ جائے گا اسے حکمت بھی مل جائے گی اور علم کا فیض بھی مل جائے گا۔ تو گلاں سمجھ آئیاں نے کہ نہیں؟ آنکھوں سبحان اللہ۔ ہم ویسے ہی تو علی علی نہیں کرتے، علی ہمارے ہیں اور ہم علی کے، علی ہمارے ہیں اور ہم اگر کسی اور کے تو مجھے بتائیں، لیکن ہمارے علی ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے علی ہیں اور ہم علی کے ہیں، اور جسے جو ملتا ہے علی کے در سے ملتا ہے، علی کے در سے ملتا ہے۔ اور یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو سناؤں، پھر ایک آخری بات کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ آنکھوں سبحان اللہ، تھوڑا یا اور زور لا کے آنکھوں سبحان اللہ۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بری، بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بری، جو علی سے عداوت رکھے، جو علی سے عداوت رکھے، دور ان سے رہا کیجئے، جو علی سے عداوت رکھے، دور ان سے رہا کیجئے، زندگی کا بھروسہ ذکر حیدر کیا کیجئے، لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے، یہ محمد
کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے۔ بچہ سائن ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس گھرانے سے اپنا تعلق پختہ کرنا، اس گھرانے سے جو لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، آبادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم واپس اس حدیث پاک کی طرف جائیں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اور قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس سبق کو اگر ہم پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور اپنا لیں، سامعین حضرات، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اور یہی سبق ہے جو ہم یہاں سکھا رہے ہیں، وہ دارالعلوم فیض القرآن ہو، وہ حافظ جی اسلامک سینٹر ہو، وہ ہماری کوئی اور برانچ ہو، ہمارا ایک ہی سبق ہے، نبی سے اپنا تعلق پختہ کرو، قرآن سے اپنا تعلق بناؤ، نبی کے گھر والوں سے اپنا تعلق بناؤ۔ اور سامعین حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ویسے تو ایک اور بات سنانی تھی، لیکن جب میں نے ٹائم کو دیکھا تو میں نے اسے حذف کر دیا، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے، یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن رب کا قرآن فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جو قرآن سے وابستہ ہو کر ہدایت پا لیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو سامعین حضرات، قرآن وہی ایک قرآن ہے، وہی قرآن ہے، لیکن بعض لوگ اسے پڑھ کر بھٹک جاتے ہیں اور بعض لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو یہ بھٹکنے والے کون ہیں، ہدایت پانے والے کون ہیں؟ تو سامعین حضرات، بزرگان دین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، صوفیانہ مزاج رکھنے والے صوفیاء فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہو، جن کے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہو، نبی کے گھر والوں کی محبت ہو، نبی کی آل کی محبت ہو، اور نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی تعظیم ہو، ان کا ادب و احترام ہو، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو گل سمجھو کہ نہیں؟ وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ جو نبی سے محبت رکھے، جن کے دل کے اندر نبی کی محبت ہو، نبی کے گھر والوں کی محبت ہو، اور نبی کے صحابہ کی تعظیم کا چراغ روشن ہو، وہ جب قرآن سے تعلق بناتے ہیں تو قرآن انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے، قرآن انہیں نور عطا فرماتا ہے، قرآن انہیں روشنی عطا فرماتا ہے، قرآن جو ہے اپنے اسرار و رموز ان کے سامنے کھول دیتا ہے۔ پھر قرآن کی وجہ سے وہ بلند ہو جاتے ہیں، قرآن کی وجہ سے انہیں عروج ملتا ہے، قرآن کی وجہ سے انہیں ترقی ملتی ہے۔ لیکن جو نبی کی محبت سے ہٹ کر، آل نبی کی محبت سے ہٹ کر، اصحاب رسول کی تعظیم سے ہٹ کر قرآن سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سامعین حضرات، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنہ ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت ہوتے ہی وہ ہیں
جو نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں اور نبی کے ہر صحابی کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور یہی وہ درس ہے جو ہم آج یہاں بھی دے رہے ہیں اور اپنے ہر مرکز میں دیتے ہیں، اور اس سبق کو اپنے پلے باندھ لو، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں آبادی ہے۔ اور آخر میں یہ جو بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، ان کو معمولی نہ سمجھیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ ارے یہ تو وہ بچے ہیں قیامت کے دن جب اعلان ہو جائے گا فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کو بھی جہنم میں پھینکو، فلاں کو بھی جہنم کی آگ میں پھینکا جائے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن جو ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور جب وہ شفاعت کرے گا میرا اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور ان کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے حافظ قرآن کا مقام۔ اور حافظ قرآن کے جو والدین ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کی کتنی بڑی شان ہے۔ قیامت کے دن ان کو نورانی تاج پہنائے جائیں گے، نورانی تاج پہنائے جائیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ لوگ دیکھ کر پوچھیں گے کیا یہ نبیوں میں سے ہیں؟ کیا یہ شہداء میں سے ہیں؟ کیا یہ صدیقین میں سے ہیں؟ آواز آئے گی نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ رسول ہیں، نہ یہ صدیقین میں سے ہیں، نہ یہ شہداء میں سے ہیں۔ پھر یہ کون ہیں؟ آواز آئے گی یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے آج یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اور حافظ قرآن کو آرڈر کیا جائے گا، آرڈر دیا جائے گا، اے حافظ قرآن جنت کے دروازے ہم نے تیرے لیے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اب جنت میں داخل ہو اور قرآن کی تلاوت شروع کر، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا۔ جہاں تو قرآن پڑھنا ختم کرے گا پیچھے جتنی جنت ہوگی ساری تیری جاگیر ہوگی۔ پڑھتا جا اور منازل طے کرتا جا، پیچھے جتنی جنت ہوگی ساری تیری جاگیر ہوگی۔ یہ ہے حافظ قرآن کا مقام۔ تو یہاں رک کر سامعین حضرات، یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، تو سوچیں عالم قرآن کا کیا مقام ہے؟ جو قرآن کا عالم ہے، جسے ہم علامہ صاحب کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں نا 10 سال جنہوں نے درس نظامی پڑھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کے مسائل کو سمجھا، جنہوں نے قرآن کو گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی، سوچیں عالم دین کا کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنی عظمت ہوگی۔ تو یہ جو بچے ہیں انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اب ساتھ کوشش کریں کہ یہ عالم بھی بنے، ان کو درس نظامی کی طرف لگائیں۔ آپ کے یہاں بھی انتظامات موجود ہیں، فیض القرآن آپ سے دور نہیں، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں۔ درس نظامی کی مکمل تعلیم فری آف چارج آپ کے لیے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں علامہ آصف علی ہزاروی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت انتظام، اتنی یہاں پر یہ محنت کر رہے ہیں، ہر سال بلکہ سال میں 2-3 مرتبہ یہاں آنے کا مجھے موقع ملتا ہے اور آپ احباب سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ یہ آج سالانہ پروگرام تھا اور مجھ سے پوچھ کر ہی انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ جو مدارس اور مراکز ہوتے ہیں یہ تنہا کسی ایک فرد واحد کی ہمت سے نہیں چلتے، یہ ٹیم ورک سے چلتے ہیں، اجتماعی تعاون سے چلتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ احباب اپنے سابقہ روایات کے تحت آئندہ بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ اور تعاون جو ہے صرف مالی تعاون نہیں ہوتا، جانی تعاون بھی ہوتا ہے، اخلاقی تعاون بھی ہوتا ہے، اور مالی تعاون تو ہوتا ہی ہے، وہ تو بہت ضروری ہے، لیکن جانی تعاون بھی ہے، اخلاقی تعاون بھی ہے۔ 2 اچھے بول بولنا اپنے علاقے کے مرکز کے حوالے سے یہ بھی آپ کا تعاون ہے۔ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرنا یہ آپ کا جانی تعاون ہے، اور مالی تعاون میں تو یقیناً آپ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ علماء، یہ مشائخ سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، ہم سب کے سروں کے تاج ہیں۔ وقت نہیں تھا کہ سب کے میں بابرکت نام لیتا، تو
لیکن میرا یہ ماننا ہے علماء حق ہمارے سروں کے تاج، ان کا ادب اور احترام ہم سب پہ فرض ہے۔ برکت والی رات، رحمت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں ہیں اللہ ان کی مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ ٹینشنوں سے نجات عطا فرمائے۔ آقو نا آمین۔ آج کی رات اگر آپ آمین نہیں کہیں گے تو پھر کب کہیں گے؟ اللہ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جن کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں فرمائے۔ جو سفر پہ جا رہے ہیں مجھ سمیت اللہ سب کا سفر بخیر فرمائے، اور اللہ اسی طرح ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین وما علیہ الا